نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين کل کے درس میں لوط علیہ السلام کے قوم کی تین بڑی بیماریاں، تین بڑے گناہ بتائے گئے تھے کہ ایک تو وہ لواطت میں ملوث تھے، اور دوسرا وہ ڈاکے ڈالتے تھے، راستوں میں بیٹھتے تھے، اور تیسرا وہ بڑی محفلوں میں سامنے گناہ کرتے تھے، آمنے سامنے۔ تو یہ تین بڑے گناہ تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ ایسا گناہ اس دنیا میں اس سے پہلے نہیں ہوا جو تم کرتے ہو۔ اب اس کا جواب ان کے پاس تو تھا نہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے اوپر عذاب لے آؤ۔ تو پھر لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، یا اللہ ان فسادیوں پر میری مدد فرما۔ اب اللہ کے عذاب کا ذکر ہے جو قوم لوط پر آیا، لیکن وہ اس طرح آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، باقی فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ کوئی مہمان آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ تو 5-10 آدمی ہیں، ایک چھوٹی سی دعوت سے تو کام بنے گا نہیں۔ ان کے پاس پلا ہوا ایک بچھڑا تھا، انہوں نے فوراً اس کو ذبح کیا، ان کو نہیں بتایا، اور ذبح کر کے اس کو پکایا، بھونا اچھی طرح، اور ان کے سامنے پلیٹوں میں لا کے رکھ دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو مہمان نواز تھے، مہمان آئے تو ان کی خاطر کریں، لیکن جب دیکھا کہ یہ تو کھا نہیں رہے، ہاتھ نہیں بڑھا رہے، تو فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، وہ ڈر گئے کہ یہ کیا ہے۔ اس دور میں یہ تھا نا کہ کوئی مہمان اگر بری نیت سے کسی کے گھر آتا ہے، نہ ڈاکے، چوری یا کسی اور وجہ سے، تو اس گھر کا کھانا نہیں کھاتا۔ یعنی اس ٹائم کے ڈاکو بھی شریف تھے کہ بھئی ان کو لوٹنا بھی ہے تو ان سے کیا کھانا۔ لیکن آج کل کے ڈاکو جب آتے ہیں نا جی، پھر کہتے ہیں لے آؤ جی جو کچھ پکا ہے وہ سامنے لے آؤ، فریج وریج سارا تلاش کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھی طرح کھا پی کے پھر کہتے تجوریوں کے پہ وہ چابیاں دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو وہ ڈر گئے، تو انہوں نے کہا آپ ڈرو نہیں، آپ ڈرو نہیں، ہم اس بستی کے ہلاکت کے لیے آئے ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم کھانا شانا نہیں کھاتے۔ کھانا تو انسان کھاتے ہیں نا، جنات کھاتے ہوں گے لیکن ان کا ہمیں نہیں پتہ کس طرح کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، لیکن انسان جو ہے یہ بغیر کھانے کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا نا کہ ہم تو اس بستی کی ہلاکت کے لیے آئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو میرا بھتیجا ہے اور اللہ کا نبی ہے، لوط علیہ السلام بھی اس بستی میں ہیں،
ان کا کیا بنے گا؟ تو فرشتوں نے کہا ہاں ہمیں سب علم ہے کہ وہ بھی ادھر ہیں، وہ بچ جائیں گے، وہ بچ جائیں گے۔ تو اس کا ذکر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، جب ہمارے بھیجے گئے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ خوشخبری کیا تھی؟ کہ آپ کی عمر 120 سال اور آپ کی بیگم کی عمر 100 سال۔ فرمایا اللہ آپ کو بیٹا دے گا، بیٹے کی خوشخبری دینے ہیں۔ تو وہ جو ان کی وائف تھی وہ کھڑی تھی دروازے میں، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا شَيْخٌ، میں بچہ جنوں گی، یہ کیا چکر ہے؟ اور میرا خاون بھی بوڑھا ہے۔ اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخٌ، سورۃ ہود میں اللہ پاک نے فرمایا، وہاں زیادہ تفصیل ہے۔ تو فرمایا کہ قالوا كذلك قال ربك، یہ تو تیرا رب کرے گا۔ کون کرے گا؟ تیرا رب کرے گا، اس کے لیے کوئی مشکل۔ تو خوشخبری سنائی، پھر کہا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے استاد آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، قالوا انا مہلکوا اہل هذه القریہ، کہا کہ ہم نے اس بستی والوں کو ہلاک کرنا ہے، ان اہلہا کانوا ظالمین، بے شک اس بستی والے جو ہے وہ ظالم ہے، ظالموں کو چھوڑنا نہیں۔ قال ان فیہا لوطا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط بھی ہے علیہ السلام۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کون کون ہے، لننجینہ واہلہ، ہم ان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی نجات دیں گے، وہ بچ جائیں گے۔ سورۃ ہود میں اللہ پاک نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام، اب یہ جو فرشتے تھے نا، یہ خوبصورت لڑکوں کے شکل میں آئے تھے، اور وہ تو خبیث لوگ ایسے تلاش میں ہوتے تھے۔ اب لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کے نا پریشان ہو گئے کہ یہ کیوں آ گئے میرے گھر میں، یہ پہلے خبیث لوگ ہیں، اب ان کو میں کس طرح بچاؤں گا ان لوگوں سے؟ اللہ اکبر، پریشان ہو گئے۔ تو انہوں نے جب لوط علیہ السلام کی پریشانی دیکھی اور دیکھا کہ یہ لوگ دڑا دڑ ان کے گھر آ رہے ہیں، اچھا ان کی بیوی جو تھی نا وہ مسلمان نہیں تھی، اس نے جا کے اطلاع دی کہ اس طرح لڑکے آئے ہیں، تو وہ خبیث ان کے گھر آنے لگے۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا خدا کے بندو، یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی، ان سے شادیاں کرو اور یہ جو صحیح طریقہ ہے اس کو استعمال کرو۔ میں نے کہا جی ہمارا لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم نے تو ان کو۔ تو جب گھبرائے نا لوط علیہ السلام، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا آپ بے فکر ہو جاؤ، آپ پیچھے ہٹو۔ ہاں ان کو حکم یہ تھا کہ جب یہ عذاب آئے گا تو آپ نے نکل جانے راتوں رات۔ 2 بیٹیاں تھیں اور کچھ اور مسلمان تھے، اور بیوی مسلمان نہیں تھی۔ فرمایا کہ بیوی تمہارے بچے گی نہیں، بیوی نہیں بچے گی، اور آپ لوگ سیدھا نکل جائیں، پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی نہیں۔ لوط علیہ السلام اور آپ کی بیٹیاں اور جو مسلمان تھے، پیچھے دیکھنا نہیں۔ تو وہ چلے گئے۔ فرمایا کہ آپ نہ گھبراؤ، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، ہم آئے نا، اللہ نے بھیجے تھے۔ تو فرمایا کہ قال ان فیہا لوطا، اس میں تو لوط بھی ہے۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں کون کون ہے، لننجینہ، ہم ان کو نجات دیں گے یعنی بچا لیں گے، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو بھی بچا لیں گے، إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، لیکن ان کی بیوی تباہ ہونے والوں میں سے ہوگی۔ یہاں ایک پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص برے راستے پر ہے
اور کسی بزرگ کا بیٹا ہے، کسی نیک کا بیٹا ہے لیکن راستہ برا ہے، تو وہ بزرگ اس کو قیامت کے دن نہیں بچا سکیں، پیغمبر نہیں بچا سکے، سامنے ہے نا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام نہیں بچا سکے، ابراہیم علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام نہیں بچا سکے، لوط علیہ السلام کی بیوی لوط علیہ السلام نہیں بچا۔ پیغمبر ہے، پیغمبر سے بڑا کوئی نیک بندہ ہو سکتا ہے، ولی بزرگ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ساری زندگی آپ کی خدمت کی، تو آپ نے فرمایا کہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، تو ادھر سے ابو جہل اور ان کے کابینہ کے لوگ کھڑے تھے کہ نہیں نہیں، آپ نے اپنے باپ کے دین کو آخر میں نہیں چھوڑنا، تو انہوں نے نہیں مانا۔ قومی غیرت جسے کہتے ہیں، قوم کے لیے بعض دفعہ لوگ غلط کام بھی کر جائے، اسلام کے خلاف کام ہی، میری برادری یار اب کیا کروں، تو اب بھی اس طرح ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے کان میں کلمہ، تو ادھر سے آیت آ گئی، پچھلی صورت میں آپ نے سنا، صورت قصص میں، کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرے نبی جس کو آپ پسند کرے ہدایت اس کو نہیں ملی، ہدایت تو اللہ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم ان کو بچا لیں گے، لننجینہ واہلہ، آپ بھی بچ جائیں گے، نجات پا جائیں گے، اور آپ کے اہل بھی، الا امرأتہ، مگر آپ کی بیوی جو ہے، کانت من الغابرین، وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہوں گی۔ تو اگلی بات کا ذکر اس سے، وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب یہ لوگ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد لوط علیہ السلام کے پاس آئے، کیونکہ آئے اسی مقصد کے لیے تھے، درمیان میں وہ خوشخبری دے کے ادھر آ گئے، تو جب وہاں آئے تو سیء بہم، انہوں نے اس بات کو اچھا نہیں سمجھا لوط علیہ السلام نے، کیونکہ ان کو قوم کا پتہ تھا، وَضَاقَ بِهِمْ، اور ان کا دل تنگ ہو گیا، پریشانی میں آ گئے کہ یہ اب کیا بنے گا۔ تو فرشتوں نے جب دیکھا کہ یہ اب اور گھبرا گئے ہیں، فرمایا قالوا لا تخف ولا تحزن، آپ نہ گھبراؤ نہ غم کرو، انا منجوک واہلک، ہم آپ کو بھی نجات دیں گے اور گھر والوں کو بھی، الا امرأتک کانت من الغابرین، لیکن آپ کی جو بیگم ہے، جو بیوی ہے، وہ غرق ہونے اور تباہ ہونے والوں میں سے ہوگی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کے اوپر 3 قسم کے عذاب آئے۔ پہلا عذاب تو یہ تھا کہ فرشتے نے چیخ ماری اور سارے اندھے ہو گئے، اندھے ہو گئے، لیکن اندھے پن میں بھی وہ فرشتوں کو، وہ جو انسانی شکل میں تھے، ان کو تلاش کر رہے ہیں، خباثت جب دل میں بھر جائے۔ دوسرا عذاب ان پر پتھر نامزد، فلاں ابن فلاں کے لیے یہ پتھر آ رہا ہے، پتھر برسائے گئے، اور نامزد پتھر۔ اور تیسرا عذاب ان پر یہ آیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اپنے پروں سے اٹھایا، آسمان تک لے کے وہاں سے زمین پر پٹک دی۔ آج بھی اس جگہ کا نام بحر میت ہے، اس جگہ جو سمندر ہے اس میں آج بھی کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا، بحر میت، شرق اردن کے پاس، ابھی تک اس کے نشانات، اس میں کوئی جانور زندہ اب بھی نہیں رہ سکتا۔ تو یہ تھا وہ ان کے گناہوں کے لیے عذاب۔ تو اللہ سے کوئی بچ نہیں سکتا، اس لیے اللہ کی مان کے چلیں گے تو بچیں گے، اپنی مرضی کریں گے تو کبھی نہیں بچیں گے۔ تو اس لیے شریعت اللہ نے انسانوں کے لیے بھیجی ہے، یہ فرشتوں کے لیے، فرشتوں کا بھی آپ نے سنا کہ کھانا نہیں کھاتے، فرشتوں کو ہم فالو بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو نہ سوتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ ایک فرشتہ اگر اللہ نبی فرشتوں کو بنا کر بھیجتا، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی نور ہوتا ہے، تو نوری مخلوق تو فرشتے ہیں، انسان جو ہے یہ بشری مخلوق ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، وہ نور سے بنے ہیں۔ نور بشر کے نیچے ہے، اوپر نہیں ہے، ان کی حیثیت نور سے بشر سے کم ہے۔
افضل جو ہے وہ بشر ہے۔ اور پھر نبی اللہ نے انسانوں میں اس لیے بھیجے کہ انسان کو فالو کر سکتا ہے، کہ میرے نبی کس طرح سوئے تو میں بھی اسی طرح سوؤں، آپ نے کس طرح نماز پڑھی تو میں بھی اسی طرح پڑھوں، آپ کس طرح معاملات کرتے تھے میں بھی اسی طرح کروں۔ تو انسان کو فالو کیا جا سکتا ہے، لیکن فرشتے وہ تو نہ سوتے ہیں نہ جاگتے، وہ نورانی مخلوق ہے۔ تو بعض لوگوں کا یہ عقیدہ غلط ہے، پیغمبر جتنے بھی ہوں انسان آئے، بشر آئے، اگر نوری مخلوق آتی تو ان کو ہم فالو بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس طرح بھی آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو اگر اللہ بھیجتے نبی بنا کر تو وہ تو اتنے بڑے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ پورا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ یہ زمین سے آسمان تک فضا بھر گئی، اتنے بڑے، یعنی پر جب انہوں نے کھولے تو پوری فضا بھر گئی، اتنے تو وہ بڑے ہیں، ہم تو ان کو دیکھ کے ہمارا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ تو فرمایا کہ وہ فرشتے اللہ نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجے، پھر عذاب کے لیے لوط علیہ السلام کے قوم کے پاس آئے، اور ان کے یہ 3 قسم کے عذاب، بلکہ ایک میں یہ بھی آتا ہے کہ 4 قسم کے عذاب آئے، فرشتے کے چیخ سے ان کے کلیجے بھی پھٹ گئے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور ایسے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔